اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال صالح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المشرکین یوم الحدیبیۃ علی ثلاثۃ اشیاء علی من اتاہ من المشرکین ردہ الیہم ومن اتاهم من المسلمین لم يردوه وعلى أن يدخل من قابل ويقيم بها 3 أيام ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح والسيف والقوس ونابه فجاء أبو جندل بحجل في قيوده فرده إليهم متفق عليه ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ صلح حدیبیہ والے دن حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے مشرکین سے 3 چیزوں پر صلح کی۔ علی من اتاہ من المشرکین ردہ الیہم، پہلی چیز یہ تھی کہ جو مدینہ طیبہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم مشرکین میں سے جو آدمی وہاں آئے گا خواہ اسلام قبول کر لے یا نہ کرے، دونوں صورتوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو واپس کر دے گی، اور جو کافروں کے پاس بندہ مسلمانوں سے مدینے سے آئے گا وہ واپس نہیں کریں گے۔ یہ اس میں وضاحت نہیں ہے۔ پہلی شرط یہ تھی کہ 10 سال تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، 10 سال تک امن رہے گا، اور اس میں یہ ہوگا کہ جو مکہ سے مدینہ آدمی جائے گا خواہ مسلمان کلمہ پڑھ کے بھی جائے یا ویسے جائے، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ اس کو واپس مکہ بھیج دیں۔ لیکن اگر مدینہ سے کوئی مکہ آیا تو وہ واپس نہیں لوٹائیں گے۔ یہ ایسی صلح تھی جو بظاہر جس میں وہ طاقتور نظر آتے تھے۔ صحابہ کرام نے احتجاج کیا تھا لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو قائم رکھا تھا۔ اور دوسری یہ کہ اس سال جو ہے وہ مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال مکہ آئیں گے اور 3 روز تک مکہ میں رہیں گے، صرف 3 دن وہاں ٹھہر سکیں گے، 3 دن سے زیادہ نہیں رہ سکے۔ جو آدمی مکہ آتا ہمیشہ سے کہیں سے بھی آتا، اس پر کوئی پابندی نہیں تھی کہ 1 دن رہے یا 10 دن رہے یا مہینہ رہے، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ وہ صرف 3 دن تک یہاں قیام کر سکیں گے، 3 دن سے زیادہ نہیں رہ سکیں گے۔ اور یہ شرط کی تھی کہ جو ہتھیار عرب جو ہیں سفر میں بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے، وہ ایک کوئی تھیلا ہوتا تھا جس کو جلبان السلاح کہتے تھے، اس کے اندر تلوار وغیرہ کمان وغیرہ جو اس کو رکھتے تھے، تو وہی ہتھیار ساتھ لے کر آئیں گے جس میں تلوار، کمان اور تیر وغیرہ ہوں گے۔ پھر اسی حالت میں جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو ابو جندل جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ ابو جندل جو ہے وہ اس آدمی کا بیٹا تھا جس کو قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس کا بیٹا تھا یہ ابو جندل۔ تو وہ آیا، اس کو بیڑیاں پڑی ہوئی تھی، وہ مکہ والے جو اسلام قبول کر لیتا تھا اس کو پابند کر دیتے تھے، اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیتے تھے، باندھ دیتے تھے۔ اس کو بھی اس نے اسلام قبول کیا، انہوں نے اس کو بیڑیاں لگا دی، یہ بھاگ گیا وہاں سے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں،
تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم جو کہ معاہدہ کر چکے تھے، آپ نے اس کو ان کے حوالے کر دیا۔ یہ حدیث پاک جو ہے یہ متفق علیہ، امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا، مسلم نے بھی روایت کیا۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان قریشا صالحوا النبی صلی اللہ تعالی وسلم فاشترطوا علی النبی ان من جاءنا منکم لم نرده علیکم ومن جاءکم منا رددتموه علینا فقالوا یا رسول اللہ اتکتب هذا قال نعم انه من ذهب منا الیہم فابده اللہ ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا۔ رواه مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قریش نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جب صلح کا معاہدہ کیا تو انہوں نے شرط لگائی کہ تمہارا جو آدمی مکہ آئے گا مدینہ سے ہم اس کو واپس نہیں لٹائیں گے، لیکن ہمارا جو آدمی تمہارے پاس ہوگا تم اس کو واپس لٹا دو گے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کہ یا رسول اللہ کیا آپ یہ معاہدہ تحریر فرمائیں گے؟ اس میں تو ہماری توہین ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہے، یہ برابری کا معاہدہ تو نہیں ہے، تو کیا آپ اس کو لکھیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہم اس کو لکھیں گے۔ انہ من ذهب منا الیہم، جو ہم میں سے بھاگ کر ان کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کرے۔ اسلام میں ہے، دار اسلام کو چھوڑ کر دار کفر کی طرف جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف جاتا ہے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ تباہ کرے۔ اور جو وہ ان کی طرف سے ہمارے پاس آیا اور ہم انہیں اس کو واپس لوٹا دیا جو ہمارا معاہدہ ہے، تو سیجعل اللہ لہ فرجا و مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا فرما دے۔ جو ہم میں سے گیا ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، اس نے دین کو چھوڑ کر کفر کی طرف ہو گیا ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ لیکن جو ان میں سے مسلمان ہو کر ہماری طرف آیا اور ہم نے پھر اس کو واپس کر دیا تو اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کا اس تنگی سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ جو ہے وہ پیدا فرما دے گا۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت فی بیعت النساء ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یمتحنہن بہذه الآیت یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک فمن اقرت بهذا الشرط منہن قال لا قد بایعتک کلاما یکلمها به واللہ ما مست یدہ ید امرأة قط فی المبایعۃ متفق علیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں کی بیعت جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سے کی اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن حکیم کی اس آیت کے مطابق ان سے ان کا امتحان لیتے تھے، عورتیں کہ یہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، اور جب باقاعد کیا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، وہ آیت کیا تھی کہ اے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے اے میرے حبیب اگر کچھ عورتیں تمہارے پاس آئیں اور اس بات پر جو ہے وہ آپ کی بیعت کریں، یبایعنک، یہاں پوری آیت نہیں لکھی، میں پڑھوں گا، مجھے اگر غلطی ہوئی تو یاد کر۔ یبایعنک اللہ یشرکن باللہ شیئا، پہلے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، ولا یزنین، اور دوسرا کہ وہ بدکاری نہیں کرنے، ولا یقتلن اولادہن، ان کے پیٹ میں جو ان کی اولاد ہے اس کو قتل نہیں کریں گے، ولا یعصینک فی معروف، اور کسی نیکی میں وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، یہی ایسی ہے، فبایعہن، تو آپ ان کی بیعت کریں، فبایعہن، ان کو آپ بیعت کر لیں، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کریں۔
تو یہ اس آیت کے مطابق، یعنی اسی آیت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیا کرتے تھے، ان چیزوں پر بیعت لیتے تھے. اور جو ان چیزوں کو تسلیم کر لیتی عورتیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے تیری بیعت کر لی ہے، تجھے میں نے بیعت کر لیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف الفاظ یہ کہتے تھے میں نے تمہیں بیعت کر لیا ہے. اور یہ کلمہ الفاظ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اپنی زبان سے کہتے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے دست پاک نے کسی غیر محرم عورت کی ہاتھ کو کبھی نہیں چھوا. جب آپ بیعت لیتے تھے تو زبانی الفاظ میں یہ کہتے تھے کہ میں نے تجھے بیعت کر لیا. کہ ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ مردوں کے لیے تھا، عورتیں جو ہیں غیر محرم عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی چھوا نہیں ہے. یہ حدیث پاک جو ہے یہ متفقن علیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا روحانی رشتہ کسی کا نہیں ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیری مریدی کے حوالے سے کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو یہ حرام ہے. یہ کوئی صرف منع نہیں ہے، یہ حرام ہے. اور اگر کوئی حرام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا روحانی رشتہ ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ رشتہ روحانی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کسی کا نہیں. تو وضاحت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبانی بیعت کرتے تھے. بعض علماء جو ہے بعد میں جو صوفیاء کرام آتے ہیں وہ ایک اور طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ بڑا سا برتن لیتے ہیں، اس میں پانی لیتے ہیں، تو عورتیں پانی میں ہاتھ رکھتی ہیں اور وہ بھی ہاتھ رکھتے ہیں. وہ اس کی گنجائش نہیں کراتی کیونکہ اس میں ہاتھ چھونے والی بات کوئی نہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی الفاظ سے جو ہے وہ بیعت کی، ہاتھ میں ہاتھ جو ہے وہ کسی غیر محرم عورت کا نہیں لیا. یہ حدیث پاک بھی متفقن علیہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے لیکن صرف قضا لازم آتی ہے، کفارہ لازم نہیں آتا. روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن قضا لازم آتی ہے، کفارہ لازم نہیں آتا. جو چیزیں کھانے والی نارمل طور پر کھانے کے لیے استعمال نہیں ہوتی، اس میں سے کسی نے کوئی چیز منہ میں ڈالی، اس سے روزہ ٹوٹ تو جاتا ہے لیکن کفارہ لازم نہیں آتا. ان میں انہوں نے یہاں کوئی 55 چیزیں لکھی ہیں. پہلے نمبر پہ لکھے کچے چاول. کچے چاول عموماً بطور خوراک نہیں کھا جاتے، تو اگر کسی نے کچے چاول کھائے روزہ ٹوٹ تو جائے گا لیکن اس پہ کفارہ لازم نہیں آئے گا. اسی طرح اگر کسی نے گوندا ہوا آٹا کھا لیا، گوندا ہوا آٹا بھی عموماً خوراک کے طور پر نہیں کھایا جاتا. کچا آٹا کسی نے کھا لیا، کچا آٹا کھا لیا تو پھر وہ بھی اسے روزہ ٹوٹ تو جائے گا لیکن قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم. جی کسی نے بہت سارا نمک جو ہے وہ جو بطور خوراک استعمال ہوتا ہے وہ تھوڑا سا نمک ہوتا ہے. آٹا جو ہے پرات بھری ہوتی ہے تو جو ہے نا وہ جو تھوڑا سا اس میں نمک ڈالا جاتا ہے. اس طریقے سے اگر تھوڑا نمک اگر آدمی کھائے گا تو اس سے تو روزہ ٹوٹے گا بھی، کفارہ بھی ہو جائے گا. کسی نے احتیاطی میں پورا پکا مار دیا جتنا نمک نہیں کھایا جاتا، روزہ اس سے بھی ٹوٹے گا لیکن کفارہ لازم نہیں آئے گا. اسی طرح مٹی جو ہے وہ تین ارمنی ایک مخصوص مٹی ہے جو کھائی جاتی ہے، مخصوص مٹی. اس کے علاوہ کوئی دوسری مٹی جو ہے وہ آدمی کھائے اور اس کا وہ عادی نہ ہو. کئی لوگ تو عام مٹی کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں، وہ اگر کھائے گا تو روزہ ٹوٹے گا، کفارہ بھی ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی آدمی عام مٹی کھاتا ہے اور وہ اس کا مٹی کھانے کا عادی نہیں ہے، ویسے کھا لی تو روزہ ٹوٹے گا، کفارہ اس میں لازم نہیں آئے گا.
اسی طرح کسی نے کسی گٹلی کسی چیز کی، یہ گٹک جس کو کہتے ہیں، وہ منہ میں ڈال لی اور اس کے اندر جو اس کا جو ہے نا پھل کا اثر باقی نہ وہ کھایا تو پھل کھانے کے حکم میں ہوگا، لیکن خشک گٹلی کسی نے منہ میں ڈال لی اس سے بھی روزہ ٹوٹے کا کفارہ لازم نہیں ہے۔ اسی طرح کسی منہ میں روئی ڈال لی، کاغذ ڈال لیا، یا کسی نے جو ہے نا وہ اخروٹ خشک ہو جائے تو اس کو کھایا جاتا ہے، لیکن ابھی تازہ ہو تو وہ نہیں کھایا جاتا، وہ کسی نے منہ میں ڈال دیا، کسی نے منہ میں کوئی جو ہے وہ کنکری ڈال کر اس کو چونا چکا دیا، یا لوہا ڈال دیا، یا مٹی ڈال دی، یا پتھر ڈال دیا، ان تمام چیزوں سے روزہ ٹوٹ تو جاتا ہے، لیکن اس سے قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں آتا۔ ابھی باقی ہیں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔